اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اس ویک میں زیادہ تر گفتگو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے سوشل معاملات سے ریلیٹڈ ہے، ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ لائف ویو تو ہے ہی زندگی سے ریلیٹڈ، اور زندگی کا ایک حصہ یہ ہے، ایک حصہ کام ہے، تو اس لحاظ سے ہم زندگی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت ہر ملک کا کلچر اور ویلیو سسٹم انڈر اٹیک ہے، کافی عرصے سے ہے، پچھلے یعنی کوئی 40-50 سال سے یہ واقعہ چل رہا ہے کہ ہر ملک کا، یعنی کوئی ملک اس سے مبرہ نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملک اس میں لیڈ کر رہا ہے اور باقی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ یس یو کین سے کہ کوئی ٹرینڈ کہیں سے آتا ہے، کوئی ٹرینڈ کہیں سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، کسی ایک جگہ سے سب نہیں آتے، لیکن بہرحال ہر ملک کا جو انیٹ، جو اندر ان کا آلریڈی اپنا نیٹو کلچر تھا اور ویلیو سسٹم تھا، وہ انڈر اٹیک ہے۔ اب دیکھیے کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر وہ ہے جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا لباس ہے، جو ہمارے آپس میں جو میل جول کے طریقہ کار ہیں، جو ہمارے رشتہ ناتوں کے طریقہ کار ہیں، یہ سب ہمارا کلچر ہے۔ جو ہمارا ادب آداب کا سلسلہ ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ جو ہمارا کھانا پینا ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ یہ وہ چیزیں جن کو آپ کلچر میں، ہمارے تہوار ہیں، یہ ہمارا کلچر ہیں۔ یہ سب چیزیں کلچر کا حصہ ہیں۔ اب اگر آپ غور کیجئے تو دنیا بھر میں جب مختلف مذاہب آئے تو مذاہب نے کسی کلچر کو، جو وہاں پہ جو بھی تھا، انہوں نے اس کو چینج نہیں کیا، یعنی انہوں نے کوئی اپنا نیا کلچر نہیں دیا، کسی مذہب نے نہیں دیا۔ ہاں، جو لوکل لوگ تھے انہوں نے جو بھی ان کا اس وقت کا نیٹو کلچر تھا، انہوں نے اس کو ہی اختیار کیے رکھا، اور تھوڑا بہت انہوں نے اس کے مطابق جو نیا مذہب آیا تھا، نئی ٹیچنگز تھیں، اس کے مطابق انہوں نے کچھ ایڈجسٹمنٹس کر لیں، کچھ چیزیں جو اس سے کانٹرڈکٹ کرتی تھیں انہوں نے اس کو ختم کر دیا، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کر لیا، جو لوگ اس مذہب پہ یقین لے آئے۔ لیکن بنیادی کلچر وہی رہا، یعنی نہ لباس بدلا کسی کا وہاں پہ، نہ کھانا پینا بدلا کسی کا، نہ رشتہ داریوں کا طریقہ بدلا وہاں پہ۔ کچھ چیزیں گائیڈ ہو گئیں کہ نہیں یوں کرنا چاہیے، باقی تو وہی رہا۔ کھانے پینے کا بھی یہی رہا کہ کچھ چیزیں جو حرام تھیں، جو چند ایک چیزیں تھیں، وہ منع ہو گئیں، اور جو حلال تھیں وہ تخصیص ان کی الگ ہو گئی کہ یہ وسیع ہے اللہ کی زمین، کھاؤ پیو، سب کچھ کھاؤ سوائے ان چیزوں کے جو منع ہیں۔ تو اتنی سی چینج اس میں آئی۔ یہی حال لباس کا تھا کہ لباس میں جو کوئی مکروہات تھے کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، وہ درست ہو گئے، باقی جو بیسک لباس تھا وہ وہی رہا، جہاں کا جو بھی تھا۔ ہر ملک کا یہی معاملہ ہے، لیکن اس وقت ہر ملک کا کلچر انڈر اٹیک ہے۔ جو ویلیو سسٹم ہے وہ ہماری، جن کو ہم ہائی مورل ویلیوز کہتے ہیں، کہ لین دین کیسے ہوں گی، معاملات کیسے ہوں گے، سچ جھوٹ کیسے ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دیانتداری سے کام کریں گے یا نہیں کریں گے، معاشرہ آنیسٹ ہوگا ڈس آنیسٹ ہوگا، ایک دوسرے پہ آپ ٹرسٹ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے، یہ ہمارا ویلیو سسٹم ہے۔ بڑوں کی عزت ہوگی، کوئی خاص جن لوگوں کی کوئی اچیومنٹس ہیں وہ قابل عزت سمجھے جائیں گے یا نہیں سمجھے جائیں گے، عزت کا معیار کیا ہوگا، کیا وہ واقعی تعلیم اور کوئی اچیومنٹ اور اچھا کام ہوگا یا کچھ اور ہو جائے گا معیار۔ یہ وہ ہیں جن کو ہم قدریں کہتے ہیں، ویلیو سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی انڈر اٹیک ہے۔ اگر آپ دیکھیے تو ویلیو سسٹم میں جو سب سے بڑی چیز چینج ہوئی بیسک، وہ یہ ہوئی کہ جو عزت کا معیار تھا وہ بدل گیا۔ عزت کا معیار بجائے اچھائی کے، بھلائی کے، کسی اچیومنٹ کے، کسی ذاتی خوبی کے، اس کی بجائے وہ پیسہ ہو گیا۔ یعنی ہر وہ شخص جس کے پاس پیسے ہیں وہ معزز ہو گیا، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ جتنا بھی اچھا ہے وہ غیر معزز ہو گیا، اس کی کوئی خاص وقت نہیں رہی، چونکہ معاشرے کی قدریں بدل گئیں۔ یہ ویلیو سسٹم کی چینج ہے بیسکلی، کہ پیسہ بیکیم دی کرائیٹیریا فار عزت ایکچولی۔ تو جس کے پاس ہے وہ معزز ہے، اس کو پروٹوکول ملتا ہے، اس کو ہر چیز ملتی ہے، پریورٹی پہ ملتی ہے، اس کو وہ ایئرپورٹ پہ، ریسٹورنٹس میں، ہوٹلز میں، دنیا میں، دفتروں میں، ہر جگہ پہ اس کی ایک پریورٹی سیٹ ہو گئی ہے، بیکاز ہی اور شی ہیز منی۔
جن کے پاس نہیں ہے وہ لائنوں میں لگے ہیں، رول رہے ہیں بیچارے، سڑکوں پہ کھڑے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں بل دینے کے لیے، یعنی پیسے بھی دینے ہیں گورنمنٹ کو، اور اس کے لیے خوار بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی گورنمنٹ اس قدر بے حس ہے کہ وہ یہ بھی نہیں سوچتی کہ یہ ہمیں ہی پیسے دینے آ رہا ہے، تو کوئی اس کی سہولت کا بندوبست کر دیں، کچھ تھوڑا سا کوئی ایسا نظام ہی بنا دیں کہ جس سے اس کے لیے کوئی تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اس کا یہی کام ہے، اس کی یہ چونکہ غریب ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، تو ویلیو سسٹم چینج ہو گیا، تو معیار بدل گئے، قدریں بدل گئیں۔ اسی طرح سے قدریں باقی چیزوں میں بھی بدل گئیں، یعنی جو شخص سچ بولے اور وہ سچ بول کے اور اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کی بات میں گلیمر پیدا نہ ہو، وہ تو بیچارہ بیکار ہو گیا، اور جو جھوٹ بولے اور گلیمر پیدا کر لے، شان و شوکت پیدا کر لے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ پروین شاکر کا کچھ اس کے شعر جو ہیں وہ پروین شاکر مرحوم کے بہت ہی ایسے ہیں جو جا کے لگتے ہیں۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے نا کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ تو یہ چل رہا ہے معاملہ کہ سچ بولنے والے ہار رہے ہیں اور جھوٹ بولنے والے لاجواب کیے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں رہا۔ یہ ویلیوز کی چینج ہے۔ کلچر تو خیر بہت عرصے سے بہت انسیڈیسلی چینج ہو رہا ہے، یعنی اوور نائٹ چینج نہیں ہوا، انسیڈیسلی چینج ہو رہا ہے۔ پولرائزیشن تو ہے ہی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ چینج ہو رہا ہے۔ یعنی کھانا پینا چینج ہوا، ہمارے ڈریسز چینج ہوئے، ہم نے کچھ اور طرح کے ڈریسز اپنا لیے۔ دیکھیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے سچ، یعنی پینٹ قمیض پہننے میں برائی نہیں ہے، شلوار قمیض پہننے میں برائی نہیں ہے، تہمت باندھنے میں برائی نہیں ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ کا لباس وہاں کے موسم، آب و ہوا اور جو بھی رہن سہن تھا اس کے مطابق ایوالو ہوا تھا اوور مینی ایئرز، چونکہ وہ سب سے سیوٹیبل طے پا گیا تھا۔ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ لباس ہمارے لحاظ سے، ہمارے ملک میں، ہماری جگہ پہ، ہمارے موسموں کے حساب سے یہ سب سے بہتر لباس ہے، لہذا انہوں نے اس کو اپنا لیا۔ اینڈ دس از ہاؤ دی کلچر ڈیولپس ایکچولی۔ یہی حال کھانے پینے کا ہے کہ جو لوکل چیزیں اویلیبل تھیں، جو سبزیاں تھیں، جو پھل تھے، جو اور وسائل اویلیبل تھے، اس سے جو انہوں نے اپنے حساب سے چیزیں بنانا شروع کیں اور ایجاد کیں، اور بڑی بڑی کیں، بڑے بڑے پکوان بنا لیے، بہت کچھ بنا لیا، وہ وہاں کا کھانا پینا ہو گیا۔ وہ وہاں کے موسم سے بھی مطابقت رکھتا ہے، وہاں کی آب و ہوا سے، وہاں کے رہن سہن سے مطابقت رکھتا ہے، لائف سٹائل سے میچ کرتا ہے۔ تو لیکن اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ چونکہ امپورٹ ہو رہی ہیں اور وہ میچ نہیں کرتی۔ اصل اعتراض یہ ہے بیسیکلی، اصل یہ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ کھانا پینا یا وہ لباس یا وہ چیزیں جو ایکچولی میچ نہیں کرتی ہماری باقی چیزوں کے ساتھ، وہ اگر آتی ہیں تو ان پہ پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن وہ آ رہی ہیں، بڑی رفتار سے آ رہی ہیں، چونکہ ان کے پیچھے بڑی فورس ہے ایکچولی، اور جو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں ان کے دماغ بھی کھلے ہیں، ذہن ان کے فوراً ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو بہت چیزیں خلط ملط ہو گئیں۔ یعنی اب بڑا مشکل ہے اس کو سیگریگیٹ کرنا اور اس کو الگ الگ لے کے چلنا، لیکن ایک جو سیگریگیشن اب ہو رہی ہے وہ بنیادی طور پہ پولرائزیشن ہو رہی ہے، وہ سیگریگیشن نہیں ہو رہی۔ یعنی ایک طرف اگر جینز ہیں تو دوسری طرف خواتین میں عبایاز ہیں، یہ بالکل سٹارک ایک یعنی کنٹراسٹ ہے بیسیکلی۔ یا اسی طرح سے مردوں کا بھی معاملہ ہے کہ ادھر باقاعدہ یعنی ٹخنوں سے اونچی شلواریں ہیں، ٹخنوں سے اونچی پینٹیں بھی ہیں، اور وہ باقاعدہ یعنی ان کا ایک خاص وضاقتہ ہے جو وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کے ایک بالکل مختلف وضاقتہ لے کے چل رہے ہیں، اور وہ چاہے ہمارے حالات سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو وہ جو ہماری اوریجنیلٹی تھی وہ دونوں صورتوں میں گم ہو گئی ہے۔ یعنی وہ عبایا میں کی وجہ سے بھی گم ہو گئی ہے، وہ ان کی وجہ سے بھی گم ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا اوریجنل کلچر نہیں تھا، ہمارا اوریجنل کلچر وہی تھا جو تھا۔ تو یہ دونوں جو چیزیں آئی ہیں ایبریشن ہیں بیسیکلی، اور یہ دونوں ریئیکشن کے نتیجے میں آئی ہیں، جیسے بھی آئی ہیں وہ ایک سماجی عوامل اور بہت سارے دوسرے جو ہیں وہ ایک لمبی بحث ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے سم اپ یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خاص طور پہ کلچر کے بارے میں، ویلیو سسٹم تو جو چینج ہوا اس کے مسائل اور ہیں، لیکن جو کلچرل چینجز ہیں اس میں کچھ تو وہ ہیں جو امپورٹ ہو کے انہوں نے اثر کیا، اور باقی وہ ہیں جو اس کے ریئیکشن میں لوگوں نے اپنے اپنے طور سے کیا۔
سو دونوں نے اپنے اوریجنل کلچر کو چھوڑ دیا. وہ ہمارا کلچر نہیں ہے جو آپ دیکھتے ہیں, دونوں طرف نہیں ہے. پولر یعنی پول کے دونوں پولز جو ہیں ان پہ جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ ہمارا اوریجنل نیٹو کلچر نہیں ہے. وہ بھی امپورٹڈ ہے, کسی اور سے متاثر ہو رہے ہیں ہم, یہ بھی امپورٹڈ ہے, ہم کسی اور سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ہمارا اپنا کلچر کہاں گیا پھر؟ موسٹ لائکلی غائب ہو گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ. چلیے ہو گیا, اب تو کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ ایسی چینجز ہیں جو چونکہ دنیا بھر میں آ رہی ہیں اور ان کے پیچھے میڈیا کا بڑا رول ہے, اور خاص طور سے جب سے انٹرنیٹ شروع ہوا اور موبائل فون کا دور شروع ہوا اور لوگوں کی ایکسیس ٹو انفارمیشن بڑھی, اس کے بعد سے اس کی سپیڈ بڑھ گئی ہے. یعنی اب اوور نائٹ چیزیں ہر جگہ پہ ڈسیمنیٹ ہو جاتی ہیں. اس کے فائدے بھی ہیں, اس کے نقصان بھی ہیں. یعنی اگر آپ اویئرنیس کووڈ کی پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اوور نائٹ پھیلا سکتے ہیں. اگر آپ ڈینگی کی اویئرنیس پھیلانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اوور نائٹ پھیلا سکتے ہیں. تو بے شمار لوگوں کو, لاکھوں کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اس سے. اور اگر آپ کچھ اور پھیلانا چاہتے ہیں, ٹک ٹاک کی ویڈیو وائرل کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی اوور نائٹ ہو جائے گی. تو یہ اس کا یعنی اس کی سپیڈ بہت ہو گئی ہے. اب کوئی چیز کہیں پہ رکنا اور اس کو روکنا اب اس کو ممکن نہیں رہا. یعنی لوگوں کے ہاتھ سے یہ بات نکل گئی ہے کہ کیا پبلش ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. جو چیز نظر آ گئی وہ پبلش ہو گئی, کسی نہ کسی نے اس کو کیچ کر لیا کہیں نہ کہیں پہ. یہ ابھی کسی صاحب نے ایک تصویر مجھے بھیجی تھی واٹس ایپ پہ, بلکہ واٹس ایپ پہ نہیں سوری ٹویٹر پہ میری نظر پڑی تھی. وہ چلتے چلتے کہیں سے تصویر وہ آ رہی تھی, پتہ نہیں کہاں کی تھی. ایک نوجوان کھڑا نماز پڑھ رہا ہے, بیسکلی ہاتھ باندھے ہیں, قیام میں ہے, اور ادھر سے کوئی خاتون گزر رہی ہے جو نظر نہیں آ رہی پوری, اس کے بال نظر آ رہے ہیں, اور وہ گردن موڑ کے اس کو دیکھ رہا ہے. اور یہ کسی نے کیچ کر لیا اور وہ کیچ کر کے اس نے دنیا بھر کو دکھا دیا ہے. تو اب ایسی چیزیں, کوئی بھی چیز اب اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے, تو اب وہ چھپ نہیں سکتا. ان کی سپیڈ بہت ہے. تو اب جب یہ معاملات ہیں تو کیا کریں گے, اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے, اپنا کلچر کیسے پرزرو کریں گے, اور کیا کر سکیں گے. دیکھیے یہ لمبی ایک جد و جہد ہے, ایک لمبا معاملہ ہے کہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجولی, کلیکٹیولی, سماجی طور پہ, گورنمنٹ کے لیول پہ, بہت سارے ڈفرینٹ سوشل جو گروپس ہیں ان کے لیول پہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. کام ہو بھی رہا ہے, وہ آپس میں کوہیسو نہیں ہے, کوہیرنس نہیں ہے اس کے اندر. ہر کوئی اپنی اپنی کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے پولرائزیشن میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ ساری خرابیاں گنوانے کا میرا مقصد صرف خرابیاں گنوانا نہیں ہے, کیونکہ جب ہم بار بار خرابیاں گنواتے ہیں تو میں یہ جانتا ہوں کہ اس سے ہم لوگوں میں ایکسیپٹنس بڑھاتے ہیں, اور یہ بری بات ہے. میں ایسے سارے پروگراموں کے خلاف ہوں ٹی وی پہ جو چھاپے مارتے ہیں, یہ دیکھیے جی یہ خراب ہو رہا تھا, یہ جعلی دودھ بن رہا تھا جی, یہ ملاوٹ شدہ خوراک بیچی جا رہی تھی جی, یہ ایکسپائرڈ گوشت بک رہا تھا. یہ جب ہم بار بار دکھاتے ہیں تو ہم لوگوں کے ذہنوں کو سن کرتے ہیں. دے ٹیک اٹ ایز اے پارٹ آف لائف کہ یار یہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اس حق میں نہیں ہوں کہ مستقل نگیٹو گفتگو کی جائے اور برائیوں کا پرچار کیا جائے اور دکھایا جائے کہ یہ دیکھیے خراب ہے اور یہ دیکھیے خراب ہے. ایک بنیادی طور پہ ایک پرسپیکٹیو سیٹ کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. دیکھیے ہم میں سے خاص طور پہ ہر کسی کے یہ ذمے ہے, بڑے لوگوں کے ذمے زیادہ ہے. بڑے لوگوں سے مراد بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں. ابھی کسی نے ایک شیئر کیا تھا کلپ اعتزاز احسن صاحب کا, وہ کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک فقرہ کہا کہ جو ہماری جنریشن تھی, وہ ظاہر ہے مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں, کہ جو ہماری جنریشن تھی وہ ناکام ہو گئی. یعنی ہم نے جب پاکستان لیا تھا جس طرح سے لیا تھا, ہمیں اس سے بہتر کر کے آگے دینا تھا اگلی جنریشن کو, ہم نے اس کو بدتر کر کے آگے دیا ہے. یہ ان کا کہنا تھا, اور یہ بات بہت صحیح بات ہے. ایسا ہی ہے کہ جو پچھلی جنریشن تھی جس نے پاکستان لیا تھا, اس نے بجائے اس کو بلڈ کرنے کے اور اس کو بہتر کرنے کے, انہوں نے اس کا کچھ حال خراب کر کے آگے انہوں نے ٹرانسفر کیا, اور اگلے لوگ اس سے زیادہ حال خراب کر کے آگے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. تو کہیں پہ تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو جہاں جہاں آپ جس جگہ بھی اس کو روک سکتے ہیں, اس بات پہ کانشیسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ صرف بات مت کیجئے, اس پہ بات بھی کیجئے, وہ بھی ضروری ہے. اس پہ بات بھی کیجئے, اس پہ کچھ پریکٹیکل اقدام بھی کیجئے, کچھ کام کیجئے کہ جس سے ان چیزوں کے بارے میں کچھ روکا جا سکے. انڈیویجولی کاؤنسلنگ کیجئے, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے. اگر ایک شخص بھی آپ کے کہنے سے, آپ کے بات کرنے سے, نصیحتوں کی بات نہیں ہے, ڈسکشن کی بات ہے, اگر ایک شخص بھی آپ کی ڈسکشن کے بعد
کچھ بہتر کر لیتا ہے تو وہ آپ کا کریڈٹ ہے۔ ایک سے دو سے بہت سے چراغ جل سکتے ہیں اور اسی طرح جلتے ہیں۔ تو یہ ہے جو میں آپ سے اصل میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنی ذمہ داری میں شامل کر لینا چاہیے۔ جیسے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے لیے کام کریں، ایک اچھی باعزت زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہیں اقدامات وہ کریں، جو لوازمات نہیں صرف، جو باقی بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے معاملات اچھے رکھیں، اس کے ساتھ اس کو بھی اپنی ذمہ داری میں ایڈ کر لیں کہ ہم اپنے آس پاس جہاں بھی کوشش کر سکتے ہیں ہم اس ڈسکشن میں آئیں لوگوں کے ساتھ، اور ہم تقریر صرف یہ نہ کریں ان کو یعنی نصیحت نہ کریں، بلکہ اس ڈسکشن میں آئیں کہ یہ سچویشن ہے اور اس کو اس طرح سے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ریئلائزیشن از ہاف ڈن تھنگ، یعنی اگر سمجھ آ جائے بات کی تو پھر اس کی درستگی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو ریئلائزیشن کروانا اس سینس میں نہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ بس یار یہی ہوگا اس ملک میں، بلکہ اس سینس میں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتی اس پہ مستقل کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری ہے۔ یہی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز اپنی زندگی میں پلیز شامل کر لیجیے، اور کوشش کیجیے جتنا بھی آپ کا انفلوئنس کا ایریا ہے، جو ایک ہی آدمی ہے، 2 ہیں، 10 ہیں، 100 ہیں، جو لوگ جو ماشاءاللہ جانے پہچانے لوگ ہیں ان کا ایریا آف انفلوئنس بہت بڑا ہے، ان کی اور بھی بڑی ذمہ داری ہے چونکہ وہ بہت سارے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے۔ یہ نہایت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، وہ سوشل مسائل پہ گفتگو بالکل نہیں کرتے۔ وہ بڑے سے بڑا سوشل واقعہ ہو جائے اس پہ کامنٹ نہیں کرتے، وہ سوشل حالات کی، سماجی اصلاحات کی کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ وہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لیا ہے، محدود کر لیا ہے دین کی حد تک کہ وہ دین کی بات کریں گے اور اس کے علاوہ نہیں کریں گے، جو کہ نہایت نامناسب بات ہے۔ یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ان کا مقصد صرف دین پھیلانا نہیں ہے، اور دین نہیں پھیلے گا جب تک لوگ بہتر نہیں ہوں گے۔ تو یہ بے ضروری ہے کہ ان کی یہ پرائمری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ جو سوشل مسائل ہیں ان پہ بار بار لوگوں سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، ان سے گفتگو کریں، ان کو ایکسپلین کریں، ان کو ترغیب دیں کہ چیزوں کو بہتر کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔